جی بیٹا میسج کا آغاز کرتے ہیں۔ مبارک آسمانی باپ یا ہوا پاک خدا اور اس کے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح ناصری کے پاک نام میں آپ سب کو سبت شالو۔ خداوند سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں، سلامتی سے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، بہت سارے ہمارے مسیحی دوستوں کی طرف سے ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ہم خدا نخواستہ خدا میں یسوع مسیح ناصری کی صلیبی موت پر ایمان نہیں رکھتے، یا خدا نخواستہ ان کے بہائے گئے لہو کے وسیلے سے معافی اور کفارے پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ تو آج چند یہ باتیں بھی کلیئر ہو جائیں گی آج کے لیکچر میں، لیکن بنیادی طور پر اس لیکچر کا جو تعلق ہے وہ ہے کہ ہم نے عرصہ دراز سے ہم خادموں کے وسیلے سے سنتے آئے ہیں کہ جو عبرانیوں کے نام خط میں مسیح کی قربانی کا ذکر ہے، اور احبار 13 باب کی 13 آیت میں حوالہ ہے کہ ہم خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلیں۔ تو اس حوالے کو لے کر ابھی ہم اس کو مکمل پڑھتے ہیں، تو اس حوالے کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے خدام یہ تشریح کرتے آئے ہیں، اور میں نے اپنی مسیحی کتب جو ہیں ان میں یہ تشریحات پڑھی بھی ہیں کہ مسیح کی قربانی کو جو احبار کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، عزازیل، جو احبار 16 باب میں عزازیل کا ذکر ہے، تو بہت سارے خدام کے وسیلے سے ہم نے یہ سیکھا تھا اس دور میں اور پڑھا تھا جب تک مقدس پاک تورا سے مکمل واقفیت نہ تھی۔ تو عزازیل کے لیے خداوند آسمانی باپ نے کہا کہ ایک بکرا جو ہے وہ دینا ہے۔ تو ہم نے یہ کتب میں پڑھا تھا، اور خدام نے بھی یہی بتایا سمجھایا تھا کہ مسیح خداوند کی جو مبارک قربانی ہے وہ مثل یعنی کہ تشبیہ ہے عزازیل کے لیے دیے جانے والے بکرے سے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ کیا یہ کانسیپٹ درست تھا یا غلط تھا۔ تو اس کانسیپٹ کو ہم سیکھ کے تو آئی ہوپ کہ دوسروں کو بھی سمجھانے اور بتانے کے لائق ہو سکیں گے۔ تو میرے ساتھ سب سے پہلے خدا کے مقدس کلام میں سے مبشر ہارون صاحب سے گزارش ہے، کیونکہ وہ آواز بلند رکھتے ہیں، سب سے پہلے حوالہ پڑھیے گا عبرانیوں کے نام خط۔ یاد رکھیے گا کہ عبرانیوں کے نام جو خط ہے اس کے اوپر کسی مصنف کا نام نہیں لکھا ہوا، لیکن علماء کی اکثریت متفق ہے اس بات پہ کہ یہ خط جو ہے مقدس پالوس نے ہی لکھا ہے، لہذا اس پہ ہم کوئی بحث وغیرہ نہیں کریں گے۔ جی، عبرانیوں کے نام جو خط ہے، یاد رکھیے گا کہ عبرانیوں سے جو مراد لیا جا رہا ہے یہاں پر عبرانیوں سے مراد، عبرانیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عبرانی اسرائیلیوں کو کہا گیا ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کنورٹڈ جیوز سے بات ہو رہی ہے جو ماشیاہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ان کو یہ
چاہے مسیحینک جیوز بول لیں، چاہے ان کو نیزرینز بول لیں، چاہے ناصریوں کا فرقہ بول لیں، تو یہ ان سے ساری گفتگو ہونے لگی ہے، عبرانیوں کے لوگوں سے، اسرائیلیوں سے، امت اسرائیل سے۔ یہ خط ان کو لکھا جانے لگا ہے جو مسیحینک جیوز ہیں، جو نیزرین ہیں، جو ناصریوں کا فرقہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے ڈیفرنٹ ان کو یعنی کہ نام دے سکتے ہیں، لیکن بنیادی یہ ہے کہ یہ عبرانیوں کے وہ عبرانیوں ہیں، وہ لوگ ہیں جو کہ مقدس توریت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور تناخ پوری جو ہے تناخ پر ایمان ہے، اور شریعت پر پورا پورا عمل کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ یسوع مسیح ناصری کو مسایہ مانتے ہیں۔ یسوع مسیح کو یعنی یسوع نامی جو انسان یہودا کے قبیلے کا ببر شخص ہے، اس کو انہوں نے مسیح بھی قبول کر لیا ہے۔ لہذا یہ ایسی جماعت ہے جو کہ مسیح یسوع کو مسیح ماننے والے لوگ ہیں، باشرع لوگ ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو یسوع مسیح کی قربانی کے بارے میں، یسوع مسیح کی قربانی کے بارے میں، چونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انسان کی قربانی جو ہے وہ خدا قبول نہیں کرتا، اور خدا نے منع فرما دیا تھا کہ کسی بھی انسان کی قربانی میری حضوری میں نہیں دی جائے گی، کیونکہ انسان کی قربانی غیر معبودوں کے ہاں اس وقت دی جاتی تھی، لہذا آسمانی باپ نے تو منع کر رکھا تھا۔ اب یہاں پر ہمارے جو کرسچن خدام ہیں وہ یہ کہتے ہیں پھر یعنی کہ بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ نہیں، یسوع مسیح ناصری انسان نہیں ہیں، وہ انسان بھی ہیں، خدا بھی ہیں، وہ جس طرح سے بھی دلائل کو سامنے لایا جائے، قربان انسان ہی ہوا ہے، قربان انسان ہی ہوا ہے، خدا کبھی بھی نہ مرتا ہے، نہ مرا تھا، نہ ہی توبہ توبہ کبھی مرے گا۔ تو بعض اوقات پھر کہیں گے نہیں، خدا نے جو بدن لیا اس کا نام یسوع ہے، تو اٹ مینز پھر وہ اپنی بات میں پھنس جاتے ہیں کہ کیا خدا کے جو اس کا اٹرنل بدن ہے، ابدی بدن ہے، کیا اسے وہ فانی ہو گیا تھا؟ تو سوالوں سے سوال نکلتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا مختصر سی بات یہ ہے کہ خدا باپ کی جو زمین پر قربان گاہ تھی بیت المقدس میں یا بیابان کے سفر میں، چونکہ اب تو آپ کو پتا ہے کہ زمینی بیت المقدس جو ہے وہ فی الوقت نہیں ہے، تو لہذا اس قربان گاہ پر نہ تو یسوع مسیح کو لے جایا گیا، نہ ہی وہاں پر قربان کیا گیا، اور نہ ہی کسی انسان کو قربان کرنے کا تصور ہے، کسی فرشتے کو بھی قربان کرنے کا تصور نہیں ہے، اور خدا تو پھر جو ہے خداوند آسمانی باپ معاف کرے، بہت ہی آگے کی بات ہو جاتی ہے، سوائے جانوروں کے خون کے، وہ بھی جن جانوروں کو خدا نے خود جائز قرار دیا ہے اور جن کے بارے میں خدا نے کہا کہ ان کا خون تم لا سکتے ہو، ٹھیک ہو گیا، یا پھر چاند جو پرندے بتائے گئے ہیں۔ اچھا، آج ہم جیسا کہ میں نے کہا کہ اصل بنیاد ہم یہ تھوڑی سی میں نے ایک تمہید بنائی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، اصل ہمارا موضوع یہی رہے گا، اسی پہ ہم قائم رہنے کی کوشش کریں گے خداوند نے چاہا تو۔ جی بیٹا پڑھیے گا، عبرانیوں کے نام خط ہے، باب نمبر 9 اور آیت نمبر اس کی 12 پڑھیے گا۔ اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں جی بلکہ اپنا ہی خون لے کر جی پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ جی تھینک یو۔ اب ہم دیکھیں گے، ایک ہم نے حصہ جو ہے اس طرف ہم نے عزازیل کی ہیڈنگ دے لی ہے،
اب اس طرف ہم جو ہے لکھیں گے کہ جی حوالہ دوبارہ دوہرائیے گا. اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں. اچھا، یہاں پر رسول لکھتا ہے کہ بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں. بچڑوں کا خون لے کر نہیں. اب یہاں پر ایک تو جمع کا صیغہ ہے بکروں کا اور دوسرا بچڑوں کا، جبکہ دوسری طرف ہم دیکھیں جہاں پر اکثر خدام سے مسٹیکس ہوتی رہی ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ یہ مسٹیک نہ ہو اور ہم بھی سمجھیں اور دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچائیں. یہاں پر صرف ایک بکرے کا ہی ذکر ہے، یہاں پر بچڑوں کا اس جانب کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلے بات تو یہ ہوئی کہ رسول نے، خط لکھنے والے مصنف نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ وہ بات اس کی نہیں کرنے لگا، وہ بات کچھ اور کرنے لگا ہے. بات اور کیا کرنے لگا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے. بات یہ ہونے لگی ہے کہ مسیح کی قربانی کا تعلق بکروں سے اور بچڑوں سے ہے، بکروں اور بچڑوں کی قربانیوں سے ہے اس آیت کے مطابق. وہ برے کی طرف ہم نہیں ابھی جائیں گے، ہمارا موضوع نہیں ہے وہ، ہم صرف یہی تک رہیں گے. اچھا، بکروں اور بچڑوں کا جی بیٹا، بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں. جی اب دوسری بات جو ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری اپنا خون لے کر کہاں داخل ہوئے ہیں؟ پاک کیا جگہ لکھی ہے بیٹا؟ پاک مقام، مکان، پاک مکان. اچھا، اب یہاں پر ویسے ہی تھوڑا سا ہلکا سا لفظ بول دیتا ہوں کہ بکروں اور بچڑوں کا خون جو ہے وہ ایکچولی جاتا پاک ترین مقام میں تھا. پاک ترین مکان جو ہے، پاک مکان چونکہ آپ کو پتا ہے دو حصے ہیں، پاک مکان اور پاک ترین. تو یہاں پر جنرلی ایک جنرل لینگویج میں اس سارے ہی پاک اور پاک ترین مقام کو مصنف جو ہے اکٹھا ہی پاک ترین اور پاک مکان کو اکٹھا ہی بیان کر رہا ہے. اور ان کی مصنف کی تحریر سے پتہ چلے گا کہ وہ اصل میں کہنا چاہتے ہیں پاک ترین مقام. اصل میں یہ چونکہ بیٹا جوئش ٹرمینالوجیز ہیں، وہ سب اس بات سے واقف ہوتے ہیں کہ بات ہو کس کی رہی ہے. ابھی جیسا کہ شاید یوحنا کے خط میں آئے گا کہ فسح کے دن چل رہے تھے، فسح کے دن تھے، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ فسح کا دن تو ایک ہی ہوتا ہے، 14 نیسان کو ہی فسح کا دن ہے. تو جنرلی عام طور پر تمام دنوں کو ہی 8 کے 8 دنوں کو ہی فسح کے دن کہہ دیے جاتے تھے. تو یہ ایک جنرل ایک لینگویج بن جاتی ہے. تو اس علاقے کے، اس دین کے، مذہب کے لوگ ان باتوں سے واقف ہوتے ہیں کہ کون سے دن چل رہے ہیں. لہٰذا یہاں پر یہ کوئی اعتراض نہیں کہ مصنف کو پتہ نہیں کہ وہ پاک ترین مکان میں جاتے تھے یا پاک مکان میں. مصنف کو پتہ ہے. جی بیٹا، اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں داخل ہو. جی، ایک ہی بار داخل ہو گیا. جی تھینک یو. ابھی دیکھیں کہ بکروں اور بچڑوں کے خون سے نسبت دے کے مصنف نے کیا کہا کہ ان بکروں اور بچڑوں کا خون یہاں جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے، سال میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ. اب یہ جو عزازیل کے لیے بکرا ہے، اس کا خون جو ہے کبھی بھی ادھر نہیں آیا. پاک ترین مقام میں، مکان میں
یہ جو جگہ ہے، پلیس ہے، یہاں پر اس کا خون کبھی بھی نہیں آیا. لہذا یہ بات بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ اس سے بھی مسیح خداوند کی قربانی کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اس بکرے کا خون یہاں پر آتا ہی نہیں ہے. جی بیٹا پھر پڑھیے گا یہی عبرانیوں میں ہی 13 باب کی 12 اور 13 پڑھ دیجیے گا. اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازہ کے باہر دکھ اٹھایا. جی اب اس آیت مقدسہ میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری نے دروازہ سے باہر دکھ اٹھایا. پھر ہم غور کرتے ہیں کہ دروازہ سے باہر، اب یہ جو دروازہ سے باہر ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ سٹی گیٹ کو کہا جا رہا ہے. جو شہر کا گیٹ ہے اس سے باہر، انگلش میں چلے لکھ دیتا ہوں، سٹی گیٹ. سٹی گیٹ جو ہے اس سے باہر کیا کیا؟ دکھ اٹھایا. جی دکھ اٹھایا. اب اگرچہ یہ عزازیل کے لیے جو بکرا ہے جائے گا یہ بھی وہیں پہ، یعنی سٹی گیٹ سے باہر جائے گا، بیابان میں جائے گا، لیکن اگلی بات جو ہے وہ پھر اس کو رد کر دے گی. جی بس آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے. کس کی ذلت کو؟ یسوع مسیح ناصری کی ذلت کو. اب ذلت کیسے ہے کہ انہوں نے جو موت پائی ہے، جو انہیں موت دی گئی ہے، جو کلام کی ہی طرف سے سلیکٹڈ ہے، نبوتی موت ہے. کسی کو بھی پھانسی دیا جانا وہ تبھی ہوتا تھا اگر کوئی شخص گناہگار ہو، اس نے کوئی کرائم کیا ہو. اگرچہ بائبل مقدس میں مسیح خداوند کا کوئی گناہ ثابت نہیں ہوتا، لیکن ان کو جو موت تجویز کی گئی ہے وہ موت یقیناً ایسے اشخاص کے لیے ہے جنہوں نے گناہ کیا ہوتا ہے. لہذا پولس رسول، جو کہ زیادہ تر سمجھا جاتا ہے اس خط کے مصنف ہیں، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ کا کیسا مسیح ہے، یہ آپ کا کیسا مسیح ہے کہ وہ تو ایک لعنتی موت مرا. بہت سارے مسلم دوستوں کے منہ سے ہم یہ تنقید سنتے ہیں کہ جی آپ خود کہتے ہیں کہ وہ لعنتی ہوا، لعنتی موت مرا، لیکن چونکہ بائبل مقدس کے پس منظر سے یہ لوگ واقف ہیں نہیں، اس لیے ان کو جو ہے اس کی جو درست تفہیم ہے وہ تو دین والے جانتے ہیں نا، جن کا یہ دین ہے، دیگر لوگ تو نہیں نہ جانتے. تو لہٰذا وہ دائیں بائیں کی مارتے رہتے اور ہمارے مسیحی بھائیوں کو تنگ کرتے ہیں، اور ہمارے مسیحی بھائی بلا وجہ ان کو جواب دیتے اور ان سے دماغ کھپاتے رہتے ہیں بلا وجہ. ایسے لوگوں کو بہتر ہے ان کو منہ ہی نہ لگایا جائے. ہاں اگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ترتیب سے بیٹھ کے سیکھیں، ہمیں سکھائیں نا، ہمیں ہمارا دین نہ سکھائیں، ہم سے ہمارا دین سیکھیں، ہمیں اپنا سکھائیں. جب ہم ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر کہتے ہیں توہین ہو گئی ہے. تو جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھائی سکھائیں، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، وہاں آگے وہ آگے کہیں گے جی توہین ہو گئی ہے، پھر ہمیں چپ رہنا پڑتا ہے. 295 انہی کی ہے، ہماری تو ہے نہیں. ہمارے پیچھے دن رات لگے رہیں گے اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں گے ہمارے پاک کلام میں سے. بھائی جب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ سمجھائیں نکاح مطلع کیا ہے، نکاح مسیار کیا ہے، پھر جان پہ بن جاتی ہے آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ ایسا کر رہے ہیں، یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ فلاں فرقے کے ہاں ہے. تو بھائی اس طرح کی تقسیم تو ہر جگہ ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم ان پہ بات نہیں کرتے، لیکن اتنی گزارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو
یہ مہربانی کرنی چاہیے کہ ہمیں بڑا آپ سکھا چکے، اب ہم نے آپ سے سیکھنا ہے آپ کے بارے میں۔ اچھا چلیں چھوڑے اس بات کو۔ سٹی گیٹ سے باہر دکھ اٹھایا جی، اور بس آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے، یعنی رسول کہتا ہے کہ چونکہ لوگوں کے مابین مسیح کی موت کو رسوائی سے جوڑا گیا ہے۔ لازمی بات ہے، ہر بندہ یہی کہتا تھا کہ اگر وہ راست باز ہوتا تو اسے ایسی موت نہ دی جاتی، اسے ایسا جو ہے موت نہ سہنی پڑتی۔ تو ایک لحاظ سے تو رسوائی ہے نا، کہ ہم ایسے مسیحا پر ایمان رکھتے ہیں جو زمانے کی نظر میں کریمنل ہے، ان کی نظر میں وہ کریمنل تھا، مجرم تھا۔ تو اب ایک ایسے شخص پر ایمان رکھنا اور اسے مسیح ماننا جو ان لوگوں کے نزدیک مجرم ہے، مجرم تھا، تو لازمی بات ہے، رسوائی والی بات ہے کہ اگر وہ مسیح تھا تو وہ معجزات کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو بچا کیوں نہیں پایا؟ تو اگر وہ مسیح ہوتا تو اتنی شرم والی موت مرتا۔ تو لائک دیز تھنگز، یہ ساری باتیں معاشیات کے بارے میں کہیں بولی جاتی تھی، تو ان سب باتوں سے رسوائی تو تھی۔ لہذا خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ہمیں وہ رسوائی قبول ہے۔ جو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تمہارا مسیحا اگر سچا ہوتا تو اس طرح کیوں مرتا، اس کے ساتھ یہ کیوں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ فخر کرتے ہیں۔ صلیب کا پیغام ہمارے لیے فخر کی بات ہے، لوگوں کے لیے چاہے یہ بیوقوفی ہے کہ یہ کیسا انتظام ہے، یہ کیسا نجات کا طریقہ کار ہے، یہ کیا کفارے کا طریقہ کار ہے، لیکن خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے یہ عزت ہے کہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے ایک راستہ چنا گیا ہے، نجات کا وسیلہ خدا کا اپنا منصوبہ ہے۔ جی پھر پڑھیے۔ بس آؤ اس کی ذلت کو جی اپنے اوپر لیے ہوئے، کہ ڈونٹ وری، پریشان مت ہوئیے کہ آپ کو بھی لوگ رسوا کریں گے، آپ کو بھی ذلیل کریں گے، گلی میں، کوچوں میں، بازاروں میں مذاق اڑائیں گے، آپ کا لان تان کریں گے۔ اس بات سے پریشان مت ہو، بلکہ اس کی جنہوں نے اسے نہیں چھوڑا وہ ہمیں بھی لان تان کریں گے۔ لہذا اس کی یہ جو ایک علامتی رسوائی ہے، ایکچولی معاشیات واز ناٹ سینر، مسیح خدا کوئی گناہ گار نہیں تو انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، ان کو یہ سزا دی جاتی، یہ تو ایک پلان ہے، منصوبہ بنایا گیا۔ تو خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اگرچہ یہ ظاہری طور پر ایک رسوائی کا امر ہے، لیکن ہمیں اس سے کچھ جھجک نہیں ہے، کیونکہ ہم پہچان چکے ہیں کہ وہی حقیقی مسیحا ہے۔ جی بیٹا آگے پڑھیے۔ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمہ گاہ سے باہر، جی خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلے۔ ہاں جی، خیمہ گاہ سے باہر۔ آج کا ہمارا جو مرکزی آیت ہے وہ یہی ہے کہ خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلے، مسیحا کے پاس چلے۔ کہاں مسیحا کے پاس چلیں؟ اس پہاڑی پر چلیں، گلگتہ کی پہاڑی پر چلیں، اس پیغام پر چلیں، اس صلیب کے میسج پر چلیں، کہ جو صلیب کا میسج ہے ہمارے لیے کفارے کا، ہمارے لیے نجات کا، اس میسج کی طرف رجوع کریں، اس حقیقی انجیل کی خوشخبری کی طرف رجوع کریں۔ خیمہ گاہ سے باہر۔ اب ان لفظوں پر ہم غور کریں گے کہ یہ کہنے سے کیا مراد ہے۔ خیمہ گاہ سے مراد ہے خیمہ گاہ، جس کو لشکر گاہ بھی کہتے ہیں، کیمپ، یعنی کہ سٹی گیٹ سے باہر چلیں، جو باؤنڈری ہے شہر کی، اس باؤنڈری سے باہر چلیں، جہاں پر مسیح خداوند کو مصلوب کیا گیا ہے، یعنی کہ اس پیغام کی طرف رجوع لائیں،
یہی پیغام ہم آگے پہنچائیں. اسی پیغام کے اندر ہماری نجات کا سارا منصوبہ چھپا ہے. سارا پلان خدا نے اسی پلان میں رکھا ہوا ہے. اسی منصوبے میں ہماری نجات کا سارا انتظام ہے. بات سمجھ گئے یہاں تک؟ اب آئیے میرا بیٹا اوپن کیجئے گا احبار 16 باب، اس کی پہلی آیت سے پڑھیے گا. ٹھہریے گا، مجھے اوپن کرنے دیجئے. اسی 16 میں ہی رہتے ہوئے ہم جو ہے سارے. اب یاد رکھیے گا اس حصے کو میں ذرا ریموو کرنے لگا ہوں، اور اس حصے کا کمپیریزن ہم اب احبار سے کرنے لگے ہیں. یہ والا حصہ جو ہے اوپر والا، اس کو یہاں تک میں ختم کر دینے لگا. جی بیٹا، احبار 16 باب کی آیت نمبر، ٹھہر جائیے گا، میں جہاں سے کہتا ہوں تاکہ وقت کو بچا سکے ہم. پتہ چلے پہلی آیت سے ہی ٹھہرا کے پڑھے. میں تشریح نہیں کروں گا، جہاں پہ تشریح کی ضرورت آئے گی وہاں پڑھ لوں گا. جی. اور ہارون کے 2 بیٹوں کی وفات کے بعد جی جب وہ یہوہ کے نزدیک آئے اور مر گئے، یہوہ موسیٰ سے ہم کلام ہوا، اور یہوہ نے موسیٰ سے کہا اپنے بھائی ہارون سے کہہ کہ وہ ہر وقت پردہ کے اندر کے پاک ترین مقام میں سرپوش کے پاس جو صندوق کے اوپر ہے نہ آیا کرے، تاکہ وہ مر نہ جائے. یعنی کہ وہ جگہ جہاں پر عہد کا صندوق رکھا ہوا ہے وہاں پر ہر روز نہ آیا کرے. اب آسمانی باپ اس کے لیے ایک وقت مقرر کرنے لگے ہیں، رول بتانے لگے ہیں کہ کیا کرنا ہے. جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ اب اس عزازیل کی یہاں پر ابھی تک بات نہیں ہے، پاک ترین مقام کے بارے میں بات ہونے لگی ہے. جی بیٹا. کیونکہ میں سرپوش پر ابر میں دکھائی دوں گا. سرپوش یعنی کہ وہ جو عہد کا صندوق ہے جس کے اندر شہادتیں ہیں، لوہے ہیں، ان کا جو اوپر کور ہے اس کو سرپوش بولتے ہیں. اس کو رحمگاہ بھی بولا گیا ہے. خدا کی حضوری وہاں پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہوتی تھی. تو خدا کہتا ہے کہ وہاں پر بے دریغ مت آیا جایا کرے. اب ان باتوں سے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ ادب، آداب. کچھ لوگ ہیں سگریٹ پیتے ہیں، چرچ میں داخل ہوتے ہوئے 1-2 کاشت آخری لگائے اور اندر داخل ہو گئے. نہیں، خدا کے گھر کا ادب اور احترام ہے، بڑا احترام خدا نے خود سکھایا ہے. پیارے بھائیوں، کسی آفیسر کے کمرے میں بھی جانا ہو تو لوگ جو ہیں بڑا سج سنور کے جاتے ہیں، اور بعض آفیسر جسے اگر یہ سگریٹ سے الرجی ہے شاید وہ نکال ہی دے کمرے سے باہر، کسی نے باہر نکالو اس سے بدبو آ رہی ہے. تو آسمانی باپ کا ایک تخت ہے، بادشاہت ہے. آج کے دور میں اگر کسی نے وزیر اعظم سے ملنا ہو، بیٹا اس کو ملنے سے پہلے آپ لوگوں کو نہیں پتا ان باتوں کا، اور گو کہ ہمیں بھی نہیں پتا، لیکن ہم نے جو سنا ہے کہ ایک بندے نے اگر ملنے جانا ہے وزیر اعظم سے، بادشاہ سلامت کہہ لیں یا وزیر اعظم کہہ لیں چونکہ عہدے کے لحاظ سے، تو پہلے اس بندے کو باقاعدہ لباس بتایا جاتا ہے کہ اس طرح کا لباس پہننا ہے، تم نے اس طرح جا کے بیٹھنا ہے، اس طرح کھڑے ہونا ہے، اس طرح سلام دعا کرنی ہے. یہ سارے ادب کے سارے مراحل ہیں. یہ عام سی بات نہیں ہے کہ گھر سے اٹھے وہ جی مجھے وزیر اعظم صاحب نے بلایا میں جی جا رہا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ کچھ 2 دن یا 3 دن یا 4 دن یا کم از کم کوئی 1 دن پہلے آپ کو وہاں سیپریٹ ٹھہرایا جائے گا. جس بندے نے فرسٹ ٹائم ملنا ہوتا ہے اس کے رول ریگولیشنز ہیں، طریقہ کار ہے بادشاہ سے ملنے کا. جی. تو یہاں پر آسمانی باپ
بتا رہے ہیں کہ مجھ سے ملنے کے رول ریگولیشنز ہیں کچھ، یعنی بنا نہائے دھوئے بنا میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، مجھے کوئی عام سی شخصیت سمجھا ہوا ہے۔ ہاں دل میں خدا سے دعا کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن فزیکلی اس کی حضوری میں آنا از اے ڈفرنٹ تھنگ، یہ ایک الگ بات ہے۔ کوئی اعتراض کرے گا نہیں جی خدا تو ہمارے دلوں میں بستا ہے، تو بھائی سب کے دلوں میں بستا ہے، سب کے دلوں میں بستا ہے، جو نہیں نہایا ہوا اس کے دل میں بھی بس رہا ہے، لیکن اس کی فزیکلی ایک حضوری میں جانے کا ایک اپنا انداز ہے۔ چرچ میں آنا اور بات ہے، اب جو آپ محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہاں پر آپ کے دل میں خدا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، لیکن پھر باقاعدہ جب خدا کے گھر میں آنا ہے، ایک مخصوص جگہ کی ہوئی ہے، وہاں پر آنے کا ایک اپنا طریقہ اور سلیقہ ہے۔ جی بیٹا آگے پڑھیے۔ اور ہارون پاک ترین مقام میں جی اس طرح آئے کہ جی خطا کی قربانی کے لیے ایک بچڑا جی اور سوختنی قربانی کے لیے ایک مینڈا لائے۔ جی اب 2-3 باتوں پر ہم نے صرف غور کرنا ہے چونکہ چیپٹر لمبا ہے۔ پہلا ہے کہ خطا کی قربانی کے لیے کیا لائے بیٹا؟ ایک بچڑا، ایک بچڑا اور سوختنی قربانی کے لیے یہ بچڑا، ٹھیک ہے جی، اور سوختنی قربانی کے لیے سوختنی کے لیے مینڈا۔ سوختنی قربانی جیسا کہ آپ لوگوں میں سے اکثریت جانتے ہیں، سوختنی قربانی ہوتی ہے جانور کو مکمل جلا دینا، ٹھیک ہے، جلانے کے لیے ہوتا ہے وہ، اس کے لیے کیا لانا ہے؟ مینڈا۔ مینڈا۔ اب اس نے تو جل جانا ہے، اس نے جل جانا ہے، لیکن خطا کی قربانی کے لیے ایک بچڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو ہم نے عبرانیوں کے خط میں پڑھا، یہ بچڑا اس بچڑے سے جا کے میچ کر رہا ہے، عزازیل کے بکرے سے نہیں میچ کر رہا ہے، عزازیل کے لیے جو بکرا ہے اس سے میچ نہیں کر رہا۔ جی آگے پڑھیے۔ اور وہ کتان کا مقدس کرتا پہنے، جی اور اس کے تن پر کتان کا پاجامہ ہو، اور کتان کے کمر بند سے اس کی کمر کسی ہوئی ہو، اور کتان ہی کا ماما اس کے سر پر بندھا ہو۔ یہ مقدس لباس ہے، اور وہ ان کو پانی سے نہا کر پہنے۔ اور بنی اسرائیل کی جماعت سے خطا کی قربانی کے لیے 2 بکرے اور سوختنی قربانی کے لیے ایک مینڈا لے۔ جی اب پھر جو نیکسٹ بات ہو رہی ہے، پھر ذکر آ گیا ہے 2 بکروں کا، ٹھیک ہے، 2 بکروں کا ذکر آ گیا ہے اور ایک مینڈے کا ذکر آ گیا۔ جی اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جی جو اس کی طرف سے ہے جی گزران کر اپنے جی اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے۔ جی پھر ان دونوں بکروں کو لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جی یہوہ کے حضور کھڑا کرے، جی اور ہارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالے، جی ایک چٹھی یہوہ کے لیے اور دوسری عزازیل کے لیے، جی اور جس بکرے پر یہوہ کے نام کی چٹھی نکلے اسے ہارون لے کر خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے۔ اچھا، اب ان میں سے ایک بکرا جو ہے وہ پھر کیا ہونے لگا ہے؟ خطا کی قربانی کے لیے یہ ایک اور بکرا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر پھر یہ بکرا اس بکرے سے میچ کرنے لگا ہے، دوسرا بکرا جو ہے وہ عزازیل کے لیے جانے لگا ہے۔ جی لیکن جس بکرے پر عزازیل کے نام کی چٹھی نکلے جی وہ یہوہ کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے۔ وہ بھی زندہ ہی ہے، لیکن یہ جو بکرا ہے خطا کی قربانی کے لیے اس کو ذبح کر دیا گیا۔ اب ذبح کرنے کے بعد اس کے اور اس کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ جی اور ایک اور یہاں ایک اور بھی بچڑے کا ذکر آیا ہے۔ جی زندہ کھڑا کیا جائے تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے، جی اور وہ عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ جی اور اس کفارے سے نہیں مسیح کو جوڑنا، یاد رکھیے، اس کفارے سے مسیح کو نہیں جوڑنا، یہ ڈفرنٹ تھنگ ہے۔
مسیح کے کفارے کی مصنف جو ہے وہ تشبیہ جو ہے اس سے دینے لگا ہے، اس سے نہیں دینے لگا، اس سے دینے لگا ہے، کیونکہ اس کا خون پاک ترین مقام میں نہیں جانا، اس کا جانا ہے۔ اب خیمہ گاہ سے باہر کی جو بات ہے اس پہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ جی بیٹا۔ اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے آگے لا کر جی اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے۔ جی یہاں بھی کفارے کا لفظ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ صرف جی عزازیل کے لیے دیے جانے والے بکرے کے لیے ہی کفارے کا لفظ ہے تو کفارے کا لفظ اس کے لیے بھی ہے۔ جی اور اس بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے خطا کی قربانی کے لیے ہے ذبح کرے، جی اور وہ ایک بخوردان کو لے جس میں یہوہ کے مذبح پر کی آگ کے انگارے بھرے ہو، جی اور اپنی مٹھیاں باریک خوشبو دار بخور سے بھر لے، جی اور اسے پردہ کے اندر لائے، جی اور اس بخور کو یہوہ کے حضور آگ میں ڈالے، جی تاکہ بخور کا دھواں سرپوش کو یہاں پر بخور لے کے آنا ہے پاک ترین مکان میں، یہاں پر بخور آئے گا، عہد کے صندوق جہاں پر پڑا ہوا ہے۔ جی بخور کا دھواں سرپوش کو جو شہادت کے صندوق کے اوپر ہے چھپا لے، جی کہ وہ ہلاک نہ ہو۔ جی پھر وہ اس بچڑے کا کچھ خون لے کر اسے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف سرپوش کے اوپر چھڑکے۔ اب کس کا خون؟ بچڑے کا۔ بچڑے کا خون۔ یہاں پر یاد رکھیے عبرانیوں کے مصنف نے بچڑے کا ذکر کیا ہے، بچڑے کا خون ہی پاک ترین مقام میں جانے لگا ہے اور گیا ہے۔ جی سرپوش کے اوپر چھڑکے، اور سرپوش کے آگے بھی کچھ خون اپنی انگلی سے 7 بار چھڑکے۔ جی پھر وہ خطا کی قربانی کے اس بکرے کو ذبح کرے جو جماعت کی طرف سے ہے۔ اب جماعت کی طرف سے ایک بکرا جماعت کی طرف سے بھی ہے، اس کا خون بھی اسی طرح سے ہی یہاں پر چھڑکا جانے لگا ہے عہد کے صندوق والی جگہ پہ۔ جی بیٹا۔ اور اس کے خون کو پردہ کے اندر لا کر جی جو کچھ اس نے بچڑے کے خون سے کیا تھا جی وہی اس سے بھی کرے، اور اسے سرپوش کے اوپر اور اس کے سامنے چھڑکے، اور جی بنی اسرائیل کی ساری نجاستوں اور گناہوں اور خطاؤں کے سبب سے پاک ترین مقام کے لیے کفارہ دے، اور ایسا ہی وہ خیمہ اجتماع کے لیے بھی کرے جو ان کے ساتھ ان کی نجاستوں کے درمیان رہتا ہے۔ نجاستوں کے درمیان رہتا ہے۔ جی بیٹا۔ اور جب وہ کفارہ دینے کو پاک ترین مقام کے اندر جائے تو جب تک وہ اپنے اور اپنے گھرانے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے کفارہ دے کر باہر نہ آ جائے، اس وقت تک کوئی آدمی خیمہ اجتماع کے اندر نہ رہے۔ پھر وہ نکل کر اس مذبح کے پاس جو یہوہ کے حضور ہے جائے، اور اس کے لیے کفارہ دے، اور اس بچڑے اور بکرے کا تھوڑا تھوڑا سا خون لے کر مذبح کے سینگوں پر گردا گرد لگائے، اور کچھ خون اس کے اوپر 7 بار اپنی انگلی سے چھڑکے، اور اسے بنی اسرائیل کی نجاستوں سے پاک اور مقدس کرے۔ جی بس یہی ٹھہر جائیے۔ اچھا اب آ جائیے، اب ہم عزازیل کے لیے جو بکرا ہے، اچھا ایک بات یہاں پر میں بتانا چاہوں گا کہ عزازیل کے لیے جو بکرا ہے اس کے بارے میں ڈفرنٹ باتیں ہیں، کہ ان میں سے صرف ایک ہی بات کروں گا وقت کی قلت کے سبب سے۔ ربی راشی نے سمپلی یہ کہا ہے کہ عزازیل جو ہے یا عزازیل، وہ ربی راشی ان چکروں میں نہیں گئے کہ یہ جو ہے وہ کسی فرشتے کے لیے ہے یا کوئی اور بات کے لیے نہیں گئے۔ انہوں نے ربی راشی نے سادہ سی بات کی ہے کہ وہ جو ماؤنٹین ہے، وہ جو پہاڑی علاقہ ہے، وہ جو بیابانی علاقہ ہے، اس کا نام ہے عزازیل۔ That's all. جو اس سے آگے ربی راشی نے کوئی بات نہیں بنائی، کوئی اس کی تشریح نہیں کی، اگرچہ اس کے بارے میں ڈفرنٹ ہم باتیں
سنتے اور جانتے ہیں، خادم لوگ بھی جانتے ہیں. لہذا انہوں نے سمپل عزازیل جو ہے وہ اس پہاڑی کلف کو، جو پہاڑی جگہ ہے، وہ جو چٹان ہے، وہ جو ایک کٹی ہوئی زمین ہے، اس کو بس انہوں نے نام دیا ہے کہ اس جگہ کو ہی جو ہے عزازیل کہیں گے. دیٹس آل. ربی راشی اس سے آگے نہیں بڑھے. جی اچھا، اب آ جائیں آیت نمبر 27 پر، اسی چیپٹر کی آیت نمبر 27 پر. اور خطا کی قربانی کے بچڑے کو، جی اور خطا کی قربانی کے بکرے کو. جی بیٹا، اب یہاں پر توجہ کیجئے گا، ہمارا مضمون شروع سے یہ رہا ہے خیمہ گاہ سے باہر، لیکن چونکہ تفصیل سیاق و سباق اور تمہید باندھ کے لانا ضروری تھا، ادروائز میں یہیں سے شروع کرتا اور یہیں پہ بات کو ختم کر دیتا، لیکن بات ادھوری رہ جاتی کیونکہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ میسج فرسٹ ٹائم ہوگا. اچھا اب جی پڑھیے اس آیت کو، ورنہ میں فوری اسی آیت پہ لے آتا اور میسج کو ختم ہم کر دیتے. جی اور خطا کی قربانی کے بچڑے کو، اب خطا کی قربانی کے بچڑے کو، اور خطا کی قربانی کے بکرے کو. خطا کی یہ دو بکروں میں سے ایک بکرا جو ہے وہ جی جن کا خون پاک ترین مقام میں کفارہ کے لیے پہنچایا جائے، جن کا خون پاک ترین مقام میں پہنچایا گیا تھا، وہ عزازیل کے لیے بکرے کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ عزازیل کے لیے یعنی وہ جو بیابان میں چھوڑے جانے کے لیے بکرا ہے، عزازیل کا جو ہے ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے چھوڑ دینا، الگ کر دینا، چھوڑا گیا، الگ کیا گیا. تو اس بکرے کی بات نہیں ہو رہی. ایک اس بکرے کی اور بچڑے کی بات ہونے لگی ہے جن کا خون پاک ترین مقام میں گیا ہے. اور ہم نے پڑھا ہے شروع میں کہ یسوع مسیح ناصری اپنا خون لے کے بیابان میں نہیں گئے، پاک ترین مقام میں گئے ہیں. اگرچہ پاک ترین مکان یاد رکھیے گا میٹافوریکل ہے، یسوع مسیح کے لیے میٹافوریکل ہے، خون لے کے جانا میٹافوریکل ہے. اس میں بھی کسی وقت جو ہے بات کریں گے. جی بیٹا پہنچایا جائے، ان کو وہ لشکر گاہ سے باہر لے جائے. اچھا اب ان کی جو باڈیز ہیں، چونکہ اس کو بھی نہیں جلایا گیا، بکرے کا بھی صرف خون لیا گیا ہے، بچڑے کا بھی خون لیا گیا ہے، جبکہ مینڈا جو ہے وہ سوختری قربانی کے لیے جلایا جا چکا ہے. ان کا صرف بلڈ لیا گیا ہے، بچڑے کا اور بکرے کا اندر جا کے جو چھڑکا گیا، ان کا صرف بلڈ لیا گیا ہے، ان کی باڈیز نہیں لی گئی، ان کی باڈیز نہیں لی گئی. جس طرح مسیح خداوند کے بارے میں مصنف عبرانیوں کے خاتمے کہتا ہے کہ مسیح خداوند کا خون تو یہاں پہنچایا گیا، میٹافوریکلی پہنچا مسیح خداوند لے کر، لیکن ان کی اپنی باڈی جو ہے وہ کہاں پر قربان ہوئی؟ خیمہ گاہ سے باہر، لشکر گاہ سے باہر. جی اس آیت کو مکمل کیجئے گا. ان کو وہ لشکر گاہ سے باہر لے جائیں. اب ان کی یہ جو بکرا ہے اور یہ جو بچڑا ہے، جن کا خون تو پاک ترین مکان میں پہنچایا گیا ہے، لیکن اب ان کی باڈی جس طرح مسیح خداوند کی باڈی کوہ کلوری پر ہے، اور رسول کہتا ہے کہ ان کا خون جو ہے مسیح خداوند پاک ترین مکان میں لے کر گئے. ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ میٹافوریکلی ہے خون لے کر جانے والی بات، لیکن ان کی باڈی جو ہے جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، روح کی تو ڈیتھ ہوتی نہیں ہے، باڈی کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ خیمہ گاہ سے باہر ہوئی ہے، کیمپ سے باہر، لشکر گاہ سے باہر. اب یہ بکرے اور بچڑے کی باڈیز کو کہاں لے کے جایا جانے لگا ہے؟ خیمہ گاہ سے، لشکر گاہ سے، شہر سے باہر لے جایا جانے لگا ہے. جی بیٹا پڑھیے. ان کو وہ لشکر گاہ سے باہر لے جائیں اور ان کی کھال اور گوشت اور فضلات کو آگ میں جلا دیں. آگ میں جلا دیں. ان کو مکمل ڈسٹرائے کر دیا گیا، جلا دیا گیا ہے ان کی باڈیز کو. اب چونکہ مسیح خداوند کی باڈی جو ہے وہ بھی کوہ کلوری پر جلائی نہیں گئی،
لیکن وہاں پر ڈیتھ ہوئی تو وہ رسول نے تمثیل جوڑی ہے، مثل بنائی ہے، مثل اور تمثیل جوڑی ہے، مشابہت جوڑی ہے کہ جیسا اس بکرے اور بچڑے کا خون پاک ترین مقام میں گیا، جبکہ ان کی باڈیز جو ہیں خیمہ گاہ سے باہر لے جائی گئی ان کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے، اسی طرح معاشیات نے بھی خیمہ گاہ سے باہر ہمارے لیے دکھ اٹھایا اور ان کی باڈی جو ہے وہاں پر اس کو ڈیتھ آئی۔ اس لیے رسول نے کہا اب پھر ہاں جی اس کو اب پھر پڑھیے عبرانیوں کا جو 13 باب ہے اس کی 13 آیت پہ آجے، سمجھ گئے سارے؟ عزازیل سے کوئی تعلق نہیں ہے، سارا تعلق ہی اس خطا کی قربانی بچڑے سے اور بکرے سے ہے جس کا خون پاک ترین مکان میں جاتا ہے یا جاتا تھا، اور جن کی باڈیز کو خیمہ گاہ سے باہر، لشکر گاہ سے باہر پھر ختم کیا جاتا۔ تو اسی طرح معاشیات کی باڈی جو ہے وہ بھی کوہ کلوری پر اس کو موت آئی۔ تو ان دونوں باتوں کو پیرل کر کے مصنف ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ بالکل اس قربانی کی نسبت سے ہمیں معاشیات کے اس جگہ پر جانا ہے، اس ذلت کے جو انہوں نے ہماری اٹھائی ہے، ہمارے لیے اٹھائی ہے، ہمیں معاشیات کے اس میسج کو، سلیب کے میسج کو دھیان دینا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے کہ ہماری نجات اس کے وسیلے سے ہے۔ جیسا کہ اس بچڑے اور بکرے کے خون سے امت کے گناہوں کی معافی ہوئی، جو ہے ہارون اور اس کے گھرانے کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اسی طرح تمام دنیا کے لیے معاشیات نے دکھ اٹھایا اور خون بہایا تاکہ ساری دنیا کے لیے کفارہ ہو جائے۔ جی بیٹا اس آیت کو آخری دفعہ پڑھ دیجیے۔ اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے جی دروازہ کے باہر دکھ اٹھایا۔ یہی خیمہ گاہ سے باہر یعنی دروازہ سے باہر سیم ایک چیز ٹیلی کر رہی ہے، سیم ایک چیز بن رہی ہے۔ جی دکھ اٹھایا، آگے کیا لکھا ہے؟ بس آؤ اس کی ذلت کو ہاللیلویہ اپنے اوپر لیے ہوئے جی خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلیں۔ یہاں پر چلیں جہاں پر اسے سلیب دیا گیا، یعنی انجیلی میسج کی طرف چلیں، خوشخبری کی طرف چلیں کہ ہماری نجات ہو چکی، ہمارا کفارہ دیا جا چکا، ہمارا عوضی قربان ہو چکا، ہمارے لیے امید کا پیغام آ چکا، ہمارے لیے نجات کا اعلان ہو چکا۔ اب اسے آپ نے ریسیو کرنا ہے، اپنی زندگی میں لینا ہے، قبول کرنا ہے اور کلام مقدس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اسرائیل کا قدوس آسمانی باپ اور مسیح خدا ان کی برکات ہمیشہ آپ سب کے ساتھ اور سننے والوں کے ساتھ رہے۔ آمین۔